والنجم إذا غوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل وعلا في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جن کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور سورہ الفاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ گویا کہ سورہ الفاتحہ کے اندر دو طرح کی عبادت کا ذکر ہوا ہے۔ ایک جو بندہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، قیام کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور ایک عبادت کی دوسری بڑی قسم جو عبادت کا ایک جز ہے، بلکہ عبادت کی اصل ہے، بلکہ عبادت کا مغز ہے، بلکہ عبادت کا ما حاصل ہے، بلکہ عبادت کا مقصد ہے، وہ ہے ایاک نستعین و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ سے یہ عہد ہے کہ اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز میں سورہ الفاتحہ پڑھتا ہے، کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کے جواب میں کہتا ہوں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ، جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، مالک کہتا ہے اقول، میں اس کے جواب میں کہتا ہوں فَوَّضَ إِلَيَّ أَمْرَهُ، اس نے اپنے تمام معاملات کو میرے سپرد کر دیا۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی صرف عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے غیب میں مدد چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد ہو گیا، معاہدہ ہو گیا کہ عبادت کی تمام اقسام بندہ صرف میرے لیے بجا لائے گا، اور غیب میں مدد جو ایک مخلوق اپنے خالق سے مدد مانگتی ہے، جو مربوب اپنے رب سے مدد مانگتا ہے،
جو بندہ اپنے معبود سے مدد مانگتا ہے، جو عبادت کرنے والا اپنے الہ سے مدد مانگتا ہے، جو ایک کمزور الغنی العزیز القاہر فوق عبادہ، جو ایک فقیر کمزور ساری کائنات پر غالب، ساری کائنات پر قاہر، ساری کائنات پر غالب سے مدد مانگتا ہے، وہ کمزور کی مخلوق کی دعا اور مانگنا اور مدد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں، کبھی اس بات پہ آپ نے غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، رمضان کے روزوں کا جہاں ذکر کیا، آیت نمبر 183 میں، 184 میں، 185 میں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد رمضان کے روزوں کا ذکر کرنے کے بعد، شہر و رمضان کا ذکر کرنے کے بعد، روزوں کی فرضیت کا ذکر کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اگلی آیت میں دعا کا مضمون ذکر کیا ہے۔ رمضان کا گویا کہ دعا سے گہرا تعلق ہے، رمضان کا گویا کہ دعا سے کوئی ربط ہے، گویا کہ رمضان دعا مانگنے کا مہینہ ہے بالخصوص۔ اور یہی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں روزے کے احکام و مسائل ذکر کرنے کے بعد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، نبی پاک کو کہا جا رہا ہے اور کسی بھی اس شخص کو کہا جا رہا ہے جو شخص جاننے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں بلانے والے، پکارنے والے، مانگنے والے کی پکار کو، دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، وہ میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ بندوں سے میرے بارے میں بندے پوچھتے تو انہیں کہہ دو کہ میں بہت قریب ہوں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ان کی شہرگ سے قریب ہوں۔ تیسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی 5 بندے آپس میں سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ان میں چھٹی اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ جو 4 ہوتے ہیں تو 5ویں اللہ کی ذات ہے، 3 ہوتے ہیں تو 4تھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا علم ہے، اس کی وسعت ہے، اس کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے بہت قریب ہے۔ جہاں کوئی نہ سنتا ہو وہاں اللہ سنتا ہے، جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو وہاں اللہ دیکھتا ہے، جہاں سب سے اوجل ہو جاؤ وہاں تم اللہ کے علم اور سلطے کے اندر ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ جب دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے جب تم اوجل نہیں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعا کو سنے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی عبادات میں سب سے زیادہ عزت والی عبادت جو بندہ اس کی جناب میں بجا لاتا ہے وہ دعا ہے۔ دعا سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کوئی معزز عبادت نہیں ہے۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے بڑھ کر زیادہ کوئی معزز، کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت والی عبادت نہیں جو بندہ بجا لاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان اچھا رکھے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمتوں والا ہے، وہ مجھے عطا کرے گا۔ اگر برے دل کے ساتھ، میلے دل کے ساتھ، مایوس دل کے ساتھ، غافل دل کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی وانا معہ اذا دعانی، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔
اور جب وہ مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھے پکارتا ہے، مجھے بلاتا ہے، مجھ سے اپنی حاجات کو مانگتا ہے، آنا معاہو، میری معیت بندے کے پاس ہوتی ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، میری نصرت اس کے ساتھ ہے، میری مدد اس کے ساتھ ہے، میرا علم اس کے ساتھ ہے، میری دعا کا قبولیت، جو میں اس کی دعا قبول کروں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی تھی ایک دفعہ، من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، بتاؤ کون ہے دنیا، وہ کون ہے اللہ کے سوا جو ایسی ہستی ہو، ایسی ذات ہو کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہ مانگے، جو مانگے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو، اور جو نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو۔ بندو سے مانگے بندے ناراض ہوتے ہیں، بھائی سے مانگے بھائی ناراض ہوتا ہے، پڑوسی سے مانگے پڑوسی ناراض ہوتا ہے، بادشاہ سے مانگے بادشاہ ناراض ہوتا ہے، بڑے سے بڑے سخی سے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ 10 دفعہ مانگے، آخر ناراض ہوگا، آخر ماتھے پہ بل ڈالے گا، آخر بہانہ کرے گا، آخر دور بھاگے گا، آخر وہ بندے کو بوجھ سمجھے گا اپنے اوپر۔ لیکن کائنات کی ایک ہی، اس کائنات میں ایک ہستی ہے، ایک ہستی، جتنا اس سے مانگو گے وہ خوش ہوتا ہے، جتنا اس سے نہ مانگو وہ اس پر ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، نبی پاک نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، غضبناک ہوتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے پروردگار نے یہ کہا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تمہارا رب کہتا ہے، تمہارا پروردگار کہتا ہے، تمہارا خالق و مالک تم سے کہتا ہے، وہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے ادعونی، اے برے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، تمہاری دعا کو سنوں گا۔ اور وہ لوگ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ جو میری دعا سے، میری پکار سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، یہ جہنم کے اندر ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے۔ مانگتے ہی نہیں ہیں، مالک جو اس سے مانگے وہ اس سے خوش ہوتا ہے، جو اس سے نہ مانگے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کرنی ہے تو کئی آداب ہیں۔ پہلا ادب دعا کا یہ ہے کہ بندے کے اندر اخلاص ہو، اخلاص کے ساتھ، اخلاص کا معنی کہ عقیدہ توحید موجود ہو۔ اگر شرک کی آمیزش ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو، اس عبادت کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ سے بھی مانگ رہا ہے، ساتھ غیروں کو بھی پکار رہا ہے، بے حق فلان، بے حق شیخ عبد القادر جیلانی، بے حق حسین ابن علی، بے حق علی ابن ابی طالب، بے حق الامام المنتظر، بے حق فلان و فلان و فلان، اللہ فلاں کا جو تیرے اوپر حق ہے اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے مجھے عطا کر۔ یہ دعا کا ادب نہیں ہے، یہ اسلامی دعا کے آداب نہیں ہے، بلکہ یہ زمانہ جاہلیت کے دعا کے طریقے ہیں کہ لات، منات، عزا، حبل، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے سامنے بنا کے بت رکھے ہوئے ہیں، بیت اللہ کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان کے وسیلے سے اللہ کو مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسی بات کو شرک قرار دیتا ہے۔ اسی طریقے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو جس کی تم عبادت کرتے ہو میں محمد اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ عبادت کا طریقہ، دعا کا طریقہ توحید ہو، اخلاص ہو۔ اگر غیر شرعی وسیلہ،
غیر اللہ کے ایسے واسطے جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے نہیں بتایا، تو دعا کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی دعا قبول نہیں ہوگی، بلکہ یہ بدعی طریقہ ہو سکتا ہے، اور بدعت سے کبھی آگے بڑھ کے شرک بھی ہو سکتا ہے۔ مانگنا ہے غیب میں مانگنا ہے، ما فوق الاسباب مانگنا ہے، جہاں انسان کی قدرت نہیں ہے، انسان جو دے نہیں سکتا، وہ صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دعا کا پہلا ادب اخلاص، توحید۔ جا کے غیر اللہ کی قبر کے اوپر، اس کے میزار کے اوپر، اس کے آستانے کے اوپر بکرا چڑھا کے، مرغی کا صدقہ دے کے، بابے کے نام پہ، پیر کے نام پہ، بزرگ کے نام پہ اس طرح کی دعا، اس طرح کی عبادت بندہ شرک اکبر کرتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک اکبر کو کبھی معاف نہیں کریں گے، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ شرک نہیں کرنا، دعا کرنے کی پہلا دعا کرنے کا یہ بندے کے اوپر سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا عقیدہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، غیر اللہ کو رب کی عبادت اور دعا میں شریک کرنے سے پاک ہو کے دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی، ناپاک دعا اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ پھر بابو سے لے لو، پھر پیروں سے لے لو، پھر قبروں والوں سے لے لو، پھر فوت شدگان سے لے لو، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیل تو دے سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بطور رب تمہاری دعا کو اللہ تعالیٰ اس طرح قبول کرے۔ ہاں، ڈھیل دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہندوؤں کو بھی بیٹے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو بھی دولت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔ بیٹے تو ان کو بھی ملتے ہیں، مال تو ان کو بھی ملتا ہے جو جا کے کسی بت، کسی ہنومان، کسی گائے اور کسی ماتا کے، کیا اس کو کہتے ہیں، مندر میں جا کے دیا جلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیتے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے اعتقاد، ہندو کے اعتقاد میں ہے کہ یہ مجھے گاؤ ماتا نے دیا ہے، یہ مجھے ہنومان نے دیا ہے، یہ مجھے رام نے دیا ہے، یہ سیتا نے دیا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے کچھ مسلمان بھائی بھی ایسے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بندہ ایسے ہی کسی اور سے مانگ کے، فوت شدگان سے مانگ کے، ان سے دعا کر کے بندہ اپنا عقیدہ برباد کر لیتا ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا ادب دعا کا، جب دعا کرے تو وضو کر کے، باوضو ہو کے دعا کرے۔ تیسرا ادب، اگر ممکن ہو تو قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کرے۔ تیسری بات، دعا کرے، دعا کا ادب یہ ہے کہ اگر ممکن ہو، جہاں ہاتھ اٹھانا ممکن ہو تو اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے دعا کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس لوٹے، اوتاس کی طرف ابو عامر عبید کو بھیجا، وہ وہاں پر شہید ہو گئے۔ سالار لشکر بنا کے بھیجا، نبی پاک کے صحابی شہید ہوئے۔ انہوں نے شہادت سے پہلے اپنے ساتھیوں کو کہا تھا، تم میں سے جس کی ملاقات پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرا سلام کہنا اور آپ سے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ ابو عامر عبید صحابی سپہ سالار جن کو نبی پاک نے بنا کے بھیجا غزوہ اوتاس میں، وہ شہید ہو گئے۔ ان کا آ کے پیغام نبی پاک کو مدینہ شریف میں دیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، بتایا گیا کہ آپ کے صحابی، آپ کے جانثار جن کو آپ نے سالار لشکر بنا کے بھیجا تھا، وہ میدان مقتل کے اندر شہید ہو گئے۔ جب ان کی روح جسد انصری سے پرواز کرنے والی تھی، اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پیارے حبیب کو میرا سلام کہنا اور آپ سے درخواست کرنا کہ میرے حق کے اندر دعا کریں۔ لہٰذا یا رسول اللہ آپ کو سلام کہتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کر دیں۔ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو عامر عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سنی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً پانی منگوایا، فتوضا، وضو کیا، قبلے کی طرف منہ کیا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اغفر لأبی عامر عبید لعبید ابی عامر، اے اللہ ابو عامر عبید کو معاف کر دے۔ وَاجْعَلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِّنْ خَلْقِكَ،
اے اللہ قیامت کے دن ابو عامر کو اپنی مخلوق میں سے بہت سارے لوگوں کے اوپر درجہ عطا فرما۔ دوسری بات، دعا کے لیے جب اللہ تعالیٰ سے دعا بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو اس کے بارے میں یہ حدیث بھی آ جاتی ہے، جب دعا کرے تو اس بات کو ذہن میں رکھ کے کرے کہ اس ذات سے مانگ رہا ہے جو بہت شرم و حیا والی ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حیی کریم، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، اللہ تعالیٰ بڑا حیا والا ہے، وہ بڑا سخاوت والا، بہت سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے ان یردہما صفرا خائبتین، اللہ تعالیٰ بڑے حیا والا، بڑا سخی ہے، بڑی سخاوت کرنے والا ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھوں کو خالی ہاتھ اور نامراد لوٹاؤں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں خالی ہاتھ اس کو واپس لوٹاؤں۔ ہاتھ اٹھائے تو صحیح، کوئی وقت تو نکالے، اپنے رنگ سے بات کرنے کے لیے تیار تو ہو، کوئی رات کا ایک حصہ مختص تو کرے، کوئی گھڑی رب کے سے مانگنے کے لیے خاص تو کرے۔ اللہ تعالیٰ سے جس زبان میں چاہے مانگے۔ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آج 17 رمضان المبارک ہے جی، پکی بات ہے، تو بھئی یاد کرو آج کے دن ایک دن تھا لِيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، آپ چاہتے تھے، ایک دن آیا تھا، دوسرا سال تھا آپ کو ہجرت مکہ سے کیے ہوئے، شام سے ایک قافلہ چلا تھا، 50,000 سونے کے دینار کی وہ کل معیشت تھی۔ پیارے حبیب کو مدینہ میں جاسوسوں نے خبر دی، کہا قافلہ نہیں جانے دیں گے، قافلے کو قبضے میں لیں گے، مشرکین مکہ کی معیشت کو توڑیں گے۔ 313 315 ایک حدیث میں ہے 319 لوگ نکلے، 17 18 20 کل تلواریں تھی، زرہ نہیں تھی، کمان نہیں تھی، سواریاں پوری نہیں تھی، کھانے کے اسباب پورے نہیں تھے۔ مالک کائنات اپنے پیارے حبیب کو نکالتے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، بدر کے کنویں کے اوپر ایک کنواں ہے، اس کو بدر کہتے ہیں، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جا کے ٹھہرتے ہیں۔ وہ جو قافلہ آ رہا تھا اس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک کنویں سے ایک جگہ سے پانی پیا تو اونٹ کی لید کو کھولا تو اس کے اندر اجوا کھجور کی گٹلی تھی۔ اس نے کہا تمر یثرب، یہ تو مدینہ کی کھجور ہے، یثرب کی۔ مارے گئے۔ اس نے کہا ہمارا پیچھا ہو گیا، یہاں سے نکلو۔ سیانے لیڈر تھے، جنگی چالوں کو سمجھتے تھے، پھر اس کے اوپر اللہ کی حکمت اور قضا اور مشیت بھی غالب آنی تھی۔ وہ ساحل کی طرف قافلے کو لے کے نکلے اور مکہ والوں کو ایک پیغام بھیجا، اگر چاہتے ہو کہ سال بھر کی تمہاری معیشت بچے تو فوراً ہماری مدد کو، الغوث الغوث، فوراً مدد کو پہنچو۔ 1000 کا لشکر آیا، آ کے بدر کے مقام پہ ٹھہرا۔ ابو سفیان نے پیغام بھیج دیا تھا قافلہ بچا لیا گیا ہے، واپس لوٹ جاؤ۔ آدھے واپس لوٹ گئے، ابو جہل جیسے، عتبہ جیسے، شیبہ جیسے۔ پھر انہوں نے کہا آج ان مدینہ والوں کو ہم تہے تیگ کر کے جائیں گے، ان کی جرت کیا ہوئی کہ ہمارے قافلے کا سامنا کریں۔
رب پیغام دے رہا تھا، رب ماحول بنا رہا تھا، رب ان کو گھیر کے لا رہا تھا. اور صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، شیطان کو بھیجا اور شیطان انسانی شکل میں آ کے مشرکین مکہ کو ان کی تعداد کو زیادہ کر کے دکھاتا تھا، مسلمانوں کی تعداد کو اور کم کرتا تھا، اور ان کو شیخی بگھارنے پر اور ان کے دلوں کے اندر بڑی بڑی بڑکے مارنے پر ابو جہل کو مجبور کرتا تھا. وہ گھیر کے شیطان ان کو لایا. نبی پاک سامنے کھڑے ہیں، مدینہ سے لڑنے آئی نہیں تھے، قتال کا ارادہ نہیں تھا، کسی ساز و سامان اور اسلحے والے لشکر کا ارادہ نہیں تھا. سامنے جنگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے سر پڑ گئی. اللہ نے ماحول بنایا، میدان میں کھڑے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کے، آپ کے بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو رہی ہے، آپ نے کرتا لیا ہوا، اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کرتے ہیں. اللہ سے اس طرح دعا کی جائے، اللہم انجے، اللہم انجز ما وعدتنی، اللہ آج اپنا وہ وعدہ پورا کر جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اللہ آج پورا کر وہ وعدہ جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اللہم آتے ما وعدتنی، اے اللہ وہ مجھے عطا کر آج جس کا تو نے مجھ سے عہد کیا تھا، آج دے مجھے اپنی مدد. اللہم ان تہلک هذه العصابة من المسلمین لا تعبد فی الارض، اے اللہ اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی پر جماعت آج یہ کافروں کے مقابلے میں شکست کھا گئے، تیری زمین میں عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ بلند ہو رہے، دعا میں استغراق بڑھ رہا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے، قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا. پیچھے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنا گڑ گڑائے کہ آپ کے کاندھے کے اوپر جو چادر تھی وہ نیچے گر گئی، زمین پر گر گئی دعا کرتے. پیچھے سے ابو بکر صدیق آئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو پکڑ کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ قد الححت علی ربک، یا رسول اللہ آپ نے اپنے رب سے بڑا چمٹ کے سوال کر لیا، بس کریں بس کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس پلٹے، زمین سے مٹھی کو اٹھایا اور کافروں کی طرف پھینکا اور کہا سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ان قریب یہ بڑا لشکر شکست کھا جائے گا، یہ پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. دعا کرنی ہو تو میدان جہاد کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے کس طرح دعا کر رہے ہیں، کتنے عزم کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، کتنے پختہ ارادے کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. اور دعا کر رہے ہیں تو پہلے اللہ کے لیے کچھ قربانی دے کے دعا کر رہے ہیں، عمل کیا ہے، نکلے ہیں اللہ کے راستے کے اندر، تو اللہ کے راستے میں بندہ نکلے پھر دعا کرے، نماز کے لیے آئے، روزہ رکھے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. اگلی بات دیکھیے جی، دعا کرنے کا ایک ادب یہ ہے، بلکہ یہ ضروری ادب ہے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر و عمر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جب میں تشہد میں بیٹھا تو میں نے پہلے نبی پاک پہ میں نے اللہ تعالیٰ کی حمد کی نماز میں، اور نبی پاک پہ درود پڑھا، پھر اس کے بعد میں دعا کرنے لگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تو نے مانگا ہے اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا، کیونکہ تو نے دعا کی ترتیب کو صحیح رکھا ہے، پہلے اللہ کی ثنا اور حمد بیان کی ہے، پھر نبی پاک پہ درود پڑھا، پھر اپنی حاجت کو طلب کیا. ایک اور واقعہ، ایک شخص آیا، وہ آ کے دعا کرنے لگا اور اس نے سیدھا ہی کہا اللہ تعالیٰ سے یا اللہ مجھے یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، گناہ معاف کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے نے عجلت کی ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی اگر یہ عجلت نہ کرتا، جلد بازی سے کام نہ لیتا. جلد بازی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندے جب تو دعا کرنے کے لیے کھڑا ہو تو ابتدا کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، اس کے بعد ثم الصلاۃ علی النبی، پھر نبی پاک پہ درود پڑھ، پھر اپنے لیے جو چاہتا ہے مانگ. جب تو اس طرح دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول کرے گا. دعا قبول کروانے کے لیے وسیلہ دینا، کس کا وسیلہ دینا؟ اللہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. ہاں جی یہ وسیلہ
سب سے بڑا وسیلہ جس وسیلے سے کی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا، یہ وسیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ کے بڑے بڑے اچھے پیارے سونے نام ہیں۔ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وسیلہ دے کے سورہ الاعراف کے اندر دعا کے اندر یہ ضروری ہے کہ بندہ دعا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پختہ ارادے کے ساتھ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہے اللہم ان شئت فآتنی، اللہ اگر تو چاہتا ہے نا تو مجھے عطا کر دے۔ نہیں 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 نہیں، یہ دعا کرنے کے ادب کے خلاف ہے۔ یہ نہیں کہنا اللہ اگر تو چاہتا ہے مجھے شفا دے دے، اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بیٹا دے دے، اللہ اگر تو چاہتا ہے تو میرے رزق میں فراخی کر دے۔ نہیں، یہ دعا کا ادب نہیں ہے، بلکہ کہنا ہے اللہ مجھے یہ عطا فرما، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ مجھے پریشانی سے نجات عطا فرما، اللہ مجھے شفا عطا فرما۔ نبی پاک نے فرمایا اس طرح نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو دے دے۔ نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہے گا تو دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں دے گا، تجھے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ لَا مُسْتَكْرِهَ لَهُ، اللہ کو کوئی مجبور تو نہیں کر سکتا، تیرے یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ تو چاہے تو دے۔ اور بھئی اللہ چاہے گا تو دے گا، اگر تو یہ نہیں کہے گا تو کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کر لے گا کہ اگر تو یہ نہیں کہے گا تو اللہ تعالیٰ کو مجبور ہو جائے گا تجھے دینے کے لیے۔ یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ بندہ شک کے ساتھ دعا کرے، اگر تیرا دل ہے اللہ، اگر اللہ تعالیٰ تیرا ارادہ ہے، تو چاہتا ہے، تیری مشیت ہے تو دے دے۔ نہیں، پکا ٹھکا بڑے عزم کے ساتھ اور دو ٹوک دعا کرنی، اللہ مجھے یہ عطا فرما جائز کام کے لیے۔ غافل دل کی اللہ دعا قبول نہیں کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل یہ برتن ہے، بعضھا اوعی من بعض، یہ دل برتن ہے ایمان کا، اللہ کے خوف کا، اللہ کے تقوی کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا، دل کے اندر قدر کا۔ یہ دل برتن ہیں، ان دلوں کے میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے ذکر کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے خوف کو اپنے دلوں کے اندر زیادہ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس طرح سوال کرو وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، دعا کرنی ہے تو اس نیت اور ارادے سے کرنی ہے، یقین کر کے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کر کے دعا نہیں کرنی کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری دعا قبول کر لے، ہو سکتا ہے نہ کرے، یہ نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اذا سألتم اللہ فاسألوہ وانتم موقنون بالعجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا اس طرح کرو کہ تمہیں دعا کی قبولیت کا پختہ یقین ہو کہ میرا مالک میری دعا ضرور قبول کرے۔ اور اللہ تعالیٰ، نبی پاک نے فرمایا غافل دل کی اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے۔ ایک اور بات، ہم لوگ جلد باز بڑے ہیں، کوئی پریشانی آئی ایک دفعہ دعا کی، دو دفعہ دعا کی، پریشانی ختم نہیں ہوئی بندہ دعا چھوڑ دیتا ہے، یہ جلد باز آدمی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا لا یزال یستجاب للعبد ما لم یستعجل، بندے کی دعا تب تک اللہ تعالیٰ قبول کرتے رہتے ہیں جب تک بندہ دعا کے بارے میں جلد بازی سے کام نہیں لیتا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ جلد بازی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جلد بازی یہ ہے کہ بندہ آ کے کہے قد دعوت ودعوت فلم یستجب لی، میں نے اللہ سے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، بڑی دعائیں کی ہے، اللہ تعالیٰ تو میری دعا قبول کرتا ہی نہیں ہے، یہ ہے جلد بازی۔ ہائے 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 ہائے، سیدنا ایوب علیہ السلام، وَأَيُّوبُ اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، 1 سال کی دعا، 2 سال دعا، 4 سال دعا، 10 سال دعا، مفسرین نے لکھا ہے 18 سے 20 سال کی بیماری ہے، مال تباہ ہو گیا، اولاد ہلاک فوت ہو گئی، بیویاں کچھ فوت ہو گئی، کچھ چھوڑ کے چلی گئی، ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ ایوب علیہ السلام بن چکے ہیں، اللہ کے نبی ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے پیارے ہے، معصوم علی الخطا ہے، کوئی گناہ نبی نہیں کرتا،
یہ بیماری، یہ پریشانی، یہ تکلیف جناب ایوب علیہ السلام پر کسی گناہ کی وجہ سے نہیں آئی، کسی پکڑ کی وجہ سے نہیں آئی، کسی سزا کی وجہ سے نہیں آئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان ہے۔ اس امتحان میں ایوب علیہ السلام 18-20 سال تک اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، صبر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ 18 سال الحمدللہ کہتے گزر گئے، پھر کہا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب جب اس نے رب کو، اپنے رب کو پکارا اور کہا انی مسنی الضر، یا اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، اللہ میری تکلیف کو دور فرما۔ دعا میں جلد بازی نہیں ہے۔ جناب زکریا علیہ السلام جب جوانی میں تھے، شادی ہوئی ہوگی، جوانی میں بیٹے کے لیے دعا تب سے مانگنی شروع کی ہے۔ جوانی گزر گئی، ادھیڑ پن آ گیا، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، بال سفید ہو گئے، اور بیوی بوڑھی ہو کے بانجھ ہو گئی۔ کہا یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا، میری بیوی بانجھ ہو گئی، لیکن لم اکم بدعائک رب شقیہ، یہ ہے جلد بازی نہ کرنا، یا اللہ اب بھی میں بڑھاپے میں پہنچ چکا ہوں اور میرا سر سفیدی کی وجہ سے شعلے مار رہا ہے، اور میری بیوی وامرأتی عاقر، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن پھر بھی میں آج بھی تجھ سے دعا کر کے بد نصیب نہیں سمجھتا، مجھے آج بھی یقین ہے تو مجھے بیٹا ضرور دے گا۔ جب دعا کر دی، بڑھاپے کے عالم میں سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل دے کے، سیدہ مریم کے یہ خالو تھے، کہا اس موسم میں مریم کو اللہ تعالیٰ پھل دے سکتا ہے بند کوٹھڑی میں، تو زکریا کو اللہ تعالیٰ بے موسمی عمر کے اندر اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر رب نے کہا ہم انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے جس کا نام ہم نے پہلے ہی چن لیا ہے، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اور ایک اور بات بتائیں اے ہمارے پیارے زکریا، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا اور کوئی بندہ دنیا میں پیدا نہیں کیا، کوئی ہم نام نہیں ہے یحییٰ علیہ السلام۔ تو یہ بات ہے جی۔ جناب سیدنا یونس علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا 3 اندھیروں کے اندر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پھر سمندر کی تہوں کا اندھیرا، اور پھر رات کا اندھیرا، فی ظلمات البحر، جب سمندر کی اندھیروں کے اندر جناب یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر پکارا تو کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب نے نجات دی جناب یونس علیہ السلام کو۔ اب دعا کا وقت کیا ہے جی؟ آخری بات، دعا کا ایک بہت، جس وقت دعا کرو دعا کی قبولیت کے وقت ہیں، ایک وقت بڑا خاص ہے، یہ لگتا ہے ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وقت رکھا ہی دعا کے لیے، اس کا اور کوئی مقصد ہی نظر نہیں آتا اس حدیث کو اگر پڑھا جائے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، جب ہر رات پورا سال، ہر رات جب رات کا آخری تیسرا پہر بچ جاتا ہے، مالک کائنات تشریف لاتے ہیں آسمان دنیا پر۔ ہر رات جب آخری پہر بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں، نزول فرماتے ہیں جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا فَأُعْطِيَ، میں اس کو عطا کر دوں، حل من مستغفر فاستغفر لہ، ہے کوئی فاغفر لہ، ہے مجھ سے کوئی بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا میں اس کے سوال میں اس کو عطا کر دوں، ہے مجھ سے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق عطا فرما دوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ حرام مال کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں۔ آخر میں دعا کرنی ہے تو ایک بات یاد رکھنی ہے، مانگ کس سے رہے؟
بندہ جس سے مانگے نا پتہ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، ایک وزیر سے بندہ مانگے کہ بھائی صاحب آپ نا اوور ہیڈ برج بنا دیں، وہ کہے بھائی میری تے اننا میرے کو تو چھوٹا موٹا گلی نالی دا کام لے لے، ایڈے وڈے کام 10 ارب دا میں نہیں کر سکتا، میں کو 50 لاکھ تک کی میری پسلی سٹ کھاندی۔ اگر قومی اسمبلی پنجاب اسمبلی کے ممبر سے کہیں کہ گیس لگوا دیں، کہتا ہے یہ وفاقی محکمہ، مثال دے رہا ہوں، ایک بندے سے آپ 1 لاکھ روپے قرض مانگے، وہ کہتا ہے سر 2-4 ہزار دے سکتا ہوں، لاکھ والی میری بات نہیں۔ اب یہ سوال ہے کہ مانگ کس سے رہا ہے بندہ؟ اگر یہ یقین نہیں، یہ پتہ نہیں کہ مانگ کس سے رہا ہے، دعا کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے 100 رحمت کے درجے بنائے، کتنے؟ ان للہ مئات رحمہ فانزل منہا رحمتا واحدتا بین الجن والانس والبہائم والحوام، اللہ تعالیٰ نے رحمتوں کے 100 درجے بنائے، 100 درجوں میں سے صرف ایک درجہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، 100 رحمت کے درجوں میں سے ایک درجہ 100واں حصہ زمین پہ اتارا ہے۔ اس ایک رحمت کی وجہ سے جن، انسان، پرند، چرند، درند، حشرات سارے کے سارے اس ایک رحمت کی وجہ سے آپس میں رحمت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ نبی پاک نے فرمایا اسی ایک رحمت کی وجہ سے ایک وحشی درندہ اپنی اولاد کے اوپر شفقت کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور رحمت کے 100 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے بندوں کو عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اتنی وسیع ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت کائنات کی ہر چیز پہ وسیع ہے۔ اور حدیث قدسی ہے وَرَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبِي، اور اس سے مانگو جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ میری رحمت میرے غصے پر بھاری ہے، غالب ہے، رحمت غالب۔ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، جب اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے تو پھر سن لو بھائی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے۔ بہت ساری باتیں دعا کے تعلق سے تھیں، بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے تو اپنا تکبر توڑ کے آنا ہے، میں مار کے آنی ہے، میں مار کے آنی ہے، آخری بات ہے، یہ ہم بھول جاتے ہیں، میں مار کے آنی ہے تو بیٹھنا ہے۔ اگر میں موجود ہے، چودراہٹ موجود ہے، عہدے اور مال کا اگر کوئی تکبر موجود ہے، اور تو کس کو دکھاتا ہے؟ یہ تکبر میرے اوپر چلے گا، ماڑے بندے پہ چلے گا، پڑوسی پہ چلے گا، بھائی پہ چلے گا، اولاد پہ چلے گا۔ اور رب تعالیٰ تو اتنا غنی ہے، وہ تو تجھے بھی دے رہا ہے، ساری کائنات کو پال رہا ہے، اس کے سامنے آنا ہے تو ساری آکڑ اور میں مار کے آنی ہے۔ جو ان شرائط کے مطابق اپنی میں اور آکڑ مار کے اور تسلسل کے ساتھ دعا کرے گا، اور جو باتیں بیان کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، دعا کے لیے اس رمضان کو خاص کریں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والنجم إذا غوى